السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ امریکی شہروں کے میئرز پر مشتمل وفد کی ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر شامی انسانی سانحے کی شدت کو کم کرنے کے لیے $100 ملین کا عطیہ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کی سرپرستی میں دوحہ کی 7ویں اسلامی مالیاتی کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ واشنگٹن ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی غرض سے ایک نئی تجویز پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اور امریکہ نے میانمار میں اس کے غیر بنیادی سفارتکاروں کو برما سے نکل آنے کا حکم دے دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے میئر اور امریکی بلدیاتی میئرز کی امریکی کانفرنس کے ڈپٹی چیئرمین جناب فرانسس سواریز، ریاست الینوا کے شہر کوئنسی کے میئر جناب کائل مور اور ریاست مشیگن کے شہر روچسٹر ہلز کے میئر جناب بریان برنٹ نے ملاقات کی۔ کل ہونے والی اس ملاقات میں قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر نے شام کے انسانی سانحے کی شدت کو کم کرنے کی غرض سے $100 ملین کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان شام اور اس علاقے کے مستقبل کی مدد کے لیے بلائی گئی برسلز کانفرنس میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے کی گئی اپنی تقریر میں کیا۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی بنیاد پر دوحہ شامی عوام اور علاقے کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے سب کی جانب سے مدد دینے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ قطر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر بین الاقوامی باہمی تعاون اور میوچل سپورٹ میں ایک بہت ایکٹیو پارٹنر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کی جائے اور مقامی طور پر دہشت گردی کے مظہر یا فنامنا کی روک تھام کی جائے، اور اس کے لیے تمام تر بین الاقوامی اور علاقائی طور پر کی جانے والی کوششوں میں بھرپور حصہ لیا جائے، اور قطر شام اور عراق کے علاقوں میں استحکام کی بحالی کے لیے آئندہ بھی انسانی مدد کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے یہ تمام باتیں داعش کو شکست دوچار کرنے کی بین الاقوامی اتحاد کے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہیں۔ یہ وزارتی اجلاس بھی ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ قطر پائیدار ترقی کے حصول اور عالمی بحرانوں سے نجات کے عمل میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، اور اپنے اسی کردار کی ادائی کے سلسلے میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے کل شام دوحہ کی 7ویں اسلامی مالیاتی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے ڈیجیٹل معیشت اور پائیدار ترقی۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی سے
قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، افغانستان میں امن کے عمل اور اس بارے میں قطر کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کو خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا، جس میں ان کے لیے سلام و تحیات اور افغان عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ افغان صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے ان کی دائمی صحت و سلامتی اور قطری عوام کی ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل ایک پیغام وزیر مملکت کے سپرد کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے جمہوریہ تاجکستان کے وزیر خارجہ جناب سراج الدین مہر الدین نے بھی ملاقات کی ہے۔ اس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل، افغانستان میں امن کے عمل اور اس بارے میں قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ ملاقات تاجکستان کی میزبانی میں افغانستان کے بارے میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی 9ویں وزارتی کانفرنس کی سائیڈ لائن میں ہوئی ہے۔ اب ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کل کورونا وائرس کے مزید 720 نئے اور مصدقہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور مزید 412 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,63,684 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق مزید 3 افراد اس بیماری میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 43، 69 اور 57 سال تھیں اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ قطر میں گزشتہ دنوں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے پس منظر میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس وائرس کی روک تھام میں ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا تاکہ بچاؤ کے اقدامات کی مکمل پابندی کی جائے، جن افراد کو ویکسین کے لیے بلایا جائے وہ اپنی ویکسینیشن پر ضرور کرا لیں، اور اس کے لیے وزارت صحت نے ویکسین حاصل کرنے کی عمر کم کر کے 40 سال کر دی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ان افراد کو کال کے ذریعے بلایا جائے گا کہ وہ آئیں اور اپنی ویکسینیشن کروا لیں۔ وزارت صحت نے کنونشن سینٹر کے ویکسینیشن سینٹر کے باہر اچانک لوگوں کی بھیڑ ہو جانے کا نوٹس لیتے ہوئے وضاحت کر دی ہے کہ مقررہ عمر کے افراد ہی کو یہ ویکسین دی جائے گی اور اس کے لیے بھی ہر ایک فرد کو ٹیلی فون کال کے ذریعے دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں اور ویکسینیشن کرا لیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک ملک میں کووڈ-19 ویکسین کی 7,90,676 ڈوزز دی جا چکی ہیں اور صرف گزشتہ کل ہی 25,566 ڈوزز دی گئی تھیں۔ امریکہ سے آمدہ کچھ رپورٹوں میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ ایران کو یہ تجویز دینے کا ارادہ رکھتی ہے کہ وہ پابندیوں میں نرمی کے بالمقابل یورینیم کی افزودگی کی سرگرمیاں بند کر دے۔ امریکی ویب سائٹ پولیٹیکو کے امریکی انتظامیہ کے اہلکاروں کا یہ قول نقل کرتی ہے کہ امریکہ اس ہفتے کے دوران ایک نئی تجویز پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنا ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ میانمار میں جمہوریت کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے خلاف خون ریز اور انہیں کچل دینے کی کارروائیوں کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے میانمار پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں اور اس کے ساتھ
کمرشل ایگریمنٹ کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے اور اسے اس وقت تک معطل رکھا جائے گا جب تک کہ جمہوری طریقے سے منتخب کی گئی حکومت بحال نہیں ہو جاتی۔ دریں اثنا امریکہ کی وزارت خارجہ نے حکم دے دیا ہے کہ میانمار میں موجود امریکی حکومت کے تمام غیر بنیادی ملازمین اور ان کی فیملیز فوراً میانمار سے روانہ ہو جائیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ امریکی شہروں کے میئرز پر مشتمل وفد کی ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر شامی انسانی سانحے کی شدت کو کم کرنے کے لیے $100 ملین کا عطیہ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کی سرپرستی میں دوحہ کی 7ویں اسلامی مالیاتی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ واشنگٹن ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرانے کی غرض سے ایک نئی تجویز پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور امریکہ نے میانمار میں اس کے غیر بنیادی سفارتکاروں کو برما سے فوراً نکل آنے کا حکم دے دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔